نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل نعت اور درس قرآن مجید میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کے صدقے میں ہم سب کو اپنی بارگاہ سے خصوصی عنایات عطا فرمائے اور ان مبارک ایام کا صدقہ آقا کریم علیہ السلام کی جمی امت کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ الفاتحہ کی مبارک آیات کے الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جو کہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کو اللہ رب العزت نے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنے اور اپنی زبان سے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. سورہ فاتحہ کی عظمت اور شان اور جو کمالات اللہ رب العزت نے اس سورۃ پاک کو عطا فرمائے، یقیناً قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید کے ہر فیض کو کھولنے والی سورت یہی ہے فاتحہ، ہر نور کو کھولنے والی سورت یہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ مکی دور میں اور ایک مرتبہ مدنی دور میں، اس کی اہمیت اور اس کی شان بتانے کے لیے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. یعنی ہر رکعت میں اس سورۃ پاک کو پڑھنا لازم ہے. اور پھر اس میں یہ دعا ہے، اور دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اب بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا دعا کے لیے جو ہر روز ہر رکعت میں ہر نماز میں مانگی جانی ہے، منزل مانگو مجھ سے، جہاں تک جانا ہے وہ منزل مانگو، ایسا نہیں فرمایا. اس منزل کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف رہنمائی مانگو. حالانکہ اگر یہ ہوتا کہ جو ہماری منزل ہے تیری رضا، تیری خوشنودی، تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت نصیب ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، اگر یہ جملہ آ جاتا تو اس جملہ ظاہری اعتبار سے مکمل نظر آتا ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے. مگر اس نے یہ فرمایا کہ تم منزل نہیں، منزل کی طرف جانے والا راستہ اور اس راستے کی بھی ہدایت مانگو. اور پھر یہاں بات مخفی بھی نہیں رکھی، ساتھ اس راستے کی وضاحت بھی کر دی. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے کی طرف چلا دے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے، اس راستے پر ہمیں ڈال دے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. اب یہاں بات کلیئر ہو جاتی ہے، انعام یافتہ وہی ہیں جو اس کی بارگاہ میں کامیاب ہیں،
وہی حقیقت میں کامیاب انعام یافتہ ہے نا. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن کو میں نے انعامات دے رکھے ہیں، جو میری بارگاہ میں کامیاب ہو گئے، جو سرخرو ہو گئے، ان کا راستہ مانگو. اب یہ ایک ایسی باریک بات ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ شیطان نے روز اول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دھتکار دیا گیا تھا اور روز محشر تک اس نے چھوٹ مانگ لی تھی اور اجازت مانگ لی تھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی اب تیری راستے میں جو راستہ تیری طرف آتا ہے وہاں تاک لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہی جملہ اس نے بھی کہا کہ وہ لوگ جو تیری راستے پر چل رہے ہوں گے ان کو میں راستے سے اچک کر لے جاؤں گا. جو راہ پر چل رہے ہوں گے انہیں راہ پر چلتے ہوئے بھی ڈی ٹریک کر دوں گا، ٹریک پر نہیں رہنے دوں گا. تو رب کائنات نے فرمایا تھا ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے کر لے، الا عبادک المخلصین. اس نے خود کہہ دیا مگر جو مخلص خالص لوگ ہوں گے ان کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جو خالص مخلص لوگ ہیں ان کے لیے شیطان نے خود کہہ دیا تھا کہ میں انہیں بہکا نہیں سکوں گا. انہی مخلص لوگوں کی سنگت میں اس راستے پر چلنے کا کہا گیا ہے کہ نہ وہ خود بہکیں گے نہ تمہیں بہکنے دیں گے. وہ کامیاب ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ منزل تک خود بھی آئیں گے اور تمہیں بھی لے آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ وہ کون سے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر ہر سوال ہر عقدے کا حل رکھا ہے، جواب دیا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں آیت مبارکہ نمبر 69 میں بیان فرمایا، اور وہ یہ بیان فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں تو فرمایا انعم اللہ علیہم. اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرما دیا ہے جو من النبیین انبیاء کرام ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہیں، والشہداء اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے ہیں، والصالحین اور متقی پرہیزگار صالحین لوگ ہیں. تو یہ چار طبقات بیان کر دی اللہ رب العزت نے. ایک طبقات انبیاء ہے، اس کے بعد طبقات صدیقین ہے، پھر طبقہ شہداء ہے اور پھر طبقہ صالحین ہے. تو گویا جو ان طبقات کی سنگت میں آ جاتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے، اس کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ منزل تک جا پہنچتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو اور اپنی مخلوقات کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مگر ان ساری نعمتوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے ان چار طبقات کو بیان کر دیا. کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم ساری زندگی بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ تو ان کو گن نہیں سکتے. اور ان تمام نعمتوں میں سے جن نعمتوں کو خاص طور پر رب کائنات نے صراط مستقیم منزل تک جانے والے کامیاب ہو جانے والے فرمایا، وہ چار نعمتیں بیان کی. اور وہ چار طبقات جیسے میں نے کہا انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب یہ چار عظیم وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمائی ہیں. اب یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے. وہ یہ کہ ان چار نعمتوں میں سے تین نعمتیں وہ ہیں جو انسان کوشش سے حاصل کرتا ہے اور کر سکتا ہے، کسبی کوشش کر کے پا لینے والی. اور ایک نعمت وہ ہے کہ وہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، وہ وہبی ہے، وہ جسے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور وہ پہلی نعمت، پہلا طبقہ انبیاء کرام. کوئی کتنا مرضی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تقویٰ دکھا دے، وہ بڑے سے بڑے مقام میں تقویٰ پر جا سکتا ہے مگر مقام نبوت پر نہیں جا سکتا. مقام نبوت وہ ہے، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے اختیار، مرضی، ارادے سے عطا کی اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو چن لیا. مگر صدیقیت وہ ہے کہ انسان سچ کے راستے پر چلتے چلتے مقام صدیقیت پا لیتا ہے. شہادت وہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان دے کر انسان شہادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے. اور صالحیت، نیک، تقویٰ، پرہیزگاری وہ ہے کہ انسان صالح زندگی گزارے، نیک زندگی گزارے تو مقام صالحیت اس کو نصیب ہو جاتا ہے. تو تین نعمتیں وہ ہیں
کہ جو انسان اپنی محنت سے پا سکتا ہے، مگر ایک نعمت وہ ہے اس میں لاکھ کوشش کر لے انسان اسے اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایسا اصول ہے، اس اصول کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ کائنات کی جو بھی نعمت ہے وہ نعمت اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے عطا کرتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا، میں نے 4 نعمتوں قرآن مجید کی ذکر کیا، ان 4 نعمتوں میں سے 3 وہ ہیں جو انسان خود محنت کر کے حاصل بولیے کر سکتا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ خود جس کو اللہ نے چاہا عطا کر دیا، کوئی اسے حاصل کر نہیں سکتا۔ تو میں اس بڑی نعمت کی بات کرتا ہوں، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہے، جس کو نبوت ملی ہے۔ تو جب وہ نعمت جو اللہ اپنے ارادے سے عطا کرتا ہے وہ محبوب کے وسیلے کے بغیر نہیں دیتا، تو دوسری نعمتیں جو انسان اپنے کوشش سے حاصل کر سکتا ہے وہ بھی آقا کریم کی نسبت کے بغیر نصیب بولیں نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا کہ نبی کسے بنانا ہے، وہ نبوت بھی آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں انبیاء کرام کی میثاق کا ذکر فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تمہیں کتاب بھی ملے گی، حکمت اور دانائی بھی ملے گی، مگر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے بعد میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تمہیں سچا وہ کہیں گے کہ تم سب سچے تھے، مگر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ نعمت تمہیں تب ملے گی کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کے مددگار بھی بن جاؤ۔ تو جب رب کائنات نے نبوت بھی آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے عطا کی ہے، تو باقی نعمت بھی وہ آقا کریم علیہ السلام کی نسبت اور صدقے کے بغیر عطا بولیے نہیں کرتا۔ اب اسی بات کو ایک اور اینگل سے سمجھیے، وہ یہ کہ جب آقا کریم علیہ السلام پوری کائنات کو نعمت عطا کرنے والے ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نعمت خود ان کے اپنے دامن میں نہ ہو؟ بولیے، اگر یہ بات نہیں سمجھ آئی تو اس انداز سے سمجھ آئیں کہ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو اور وہ نعمت معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس نہ ہو، تو کیا وہ جزوی اعتبار سے ہی صحیح مگر آقا کریم علیہ السلام سے فضیلت پر چلا جائے گا نا وہ؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام سے کوئی افضل ہو؟ بولیے، جب اس نے 1.25 لاکھ میں کسی کو افضل نہیں ہونے دیا، تمام کا سردار امام آقا کریم علیہ السلام کو بنایا، تو دوسری نعمتوں میں سے بھی کوئی آقا علیہ السلام سے آگے جا بولیے نہیں سکتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر کیا، اس آیت کریمہ کو بڑے انداز سے پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، مگر ذرا اس اینگل سے دیکھیں اس میں نقطہ اس کے اندر کیا ہے۔ رب کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ عجیب سی بات ہے سمجھنے والی، اللہ نے فرمایا یہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری نبی اگر کوئی ہو تو کیا وہ جوان مرد کا باپ نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کیا کسی جوان مرد کے باپ ہونے سے آخری نبی بننے پر کوئی حرف آتا ہے؟ تو آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن کئی انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کا بیٹا بھی نبی ہوگا اور جن کا پوتا بھی نبی ہوگا، اور یہاں بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو وہ درجے اور شان میں وہ امتیں فخر کرتی ہیں کہ ہمارے نبی کا بیٹا بھی نبی ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام خود اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دادا پردادا تک نبی ہیں۔ تو ادھر آقا علیہ السلام کا بیٹا ہوتا اور وہ نبی نہ ہوتا تو حضور کی شان میں بولیے حرف آتا۔ اور اگر کوئی اس نقطے کو نہیں سمجھ رہا تو میں قرآن مجید کی مثال دیتا ہوں۔ جب کافروں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا قرآن مجید کے اندر؟ سورہ زخرف ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، آپ ان کو ایک عجیب بات بتا دیں آج،
قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے حضور سے اعلان کروایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا حقیقت میں ہوتا، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ کیوں کہ اللہ کا بیٹا ہوتا اور وہ اللہ نہ ہوتا یا وہ معبود نہ ہوتا تو اس کی شان میں کمی ہوتی۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو باپ کسی منصب پر ہو اور بیٹے کو اچھا نہ بنا سکے تو لوگ اس پر بات کرتے ہیں، اس کی شان میں حرف آتا ہے، تو میرا اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی معبود ہی ہوتا۔ تو جب نہ میرا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ تو محبوب آپ کے بیٹے اگر جوان ہو جائیں اور وہ نبی نہ ہو تو آپ کی شان میں حرف آتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی امتی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی کا بیٹا بھی نبی اور پوتا بھی نبی، اور تمہارے نبی کا بیٹا ہوا اور وہ پوتا وہ نبی نہ بن سکا۔ تو رب کائنات نے فرمایا آپ کو ختم نبوت دی ہے، بیٹا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم وفات پا گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا نبی ہوتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ نبی ہوتا تو حضور ختم نبوت نہ رہتی۔ تو رب کائنات نے ختم نبوت بھی دینی تھی کہ آخری نبی آپ ہیں، بولی آخری نبی آپ ہیں۔ اور آخری نبی کا یعنی اس کی تشریح میں اگر جائیں تو یہ بہت لمبی کہانی ہے، مگر میں سادہ سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ختم نبوت کی شان کیا ہے۔ ختم نبوت کی شان کیا ہے تو اس کی یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا اور تشریحات نہیں ہیں، مگر ایک تشریح بڑی لطیف ہے جو عاشقوں نے بیان کی، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے۔ بولیے کیا؟ بولے اونچا، جس سے رب کلام کرتا ہے، چاہے فرشتے کے ذریعے کرے، چاہے کلیم اللہ بنا کر خود کلام کرے، چاہے پردے کے پیچھے سے کرے، سب قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب، بولیے اونچا، کلام کرتا ہے۔ تو نبی نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا تو اس کے بعد اس کی رحمت کو گوارا تھا کہ اس نے نوح علیہ السلام سے کلام کیا، پھر اس کی رحمت کو گوارا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، پھر اس کی رحمت گوارا کرتی رہی، ہر نبی کے بعد ایک دوسرے سے کلام وہ فرماتا رہا۔ جب آقا علیہ السلام آئے تو ختم نبوت کا تاج اس لیے رکھا کہ اے میرے محبوب اب آپ کے بعد ہم کس سے کلام کریں گے، اب آپ کے بعد کسی اور سے ہم کلام نہیں کریں گے، آپ آخری ہستی ہیں جس سے ہم نے کلام کیا۔ یعنی کوئی ایسی نعمت انسان کو مل جائے نا، میں اپنی فساد کروں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ کے بعد ہم کس سے کلام کریں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجاتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹوں کو جوان نہیں ہونے دیا۔ تو کیا اب سمجھے کہ نبیوں کو نبوت ملی تو اس لیے ملی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دامن میں ختم نبوت ہے، ان سے بڑا نبی کوئی نہیں۔ سمجھ گئے آپ بات؟ دوسری نعمت پر آ جائیں، صدیقیت کو صدیقیت ملی تو اس لیے ملی کہ تمام صدیقین اگر جمع ہو جائیں تو آقا کریم علیہ السلام کے نالے پاک تک نہیں پہنچتے۔ آپ کا مقام صدق کتنا اونچا ہے، بڑے بڑے صدیق دنیا نے دیکھے، مگر وہ شان صدیقیت رب نے عطا کی کہ کافر بھی گواہی دیتے تھے کہ صادق اور امین ہیں۔ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی جھوٹا نہیں کہہ سکے، جو جان کے دشمن تھے وہ بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو صدیقین اس لیے بنے کہ سب سے بڑے صدیق آقا علیہ السلام ہیں، اور صالحین اس لیے بڑے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی صالح بولیے نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی شہید کو روئے زمین پر لے لیں، کائنات کا کوئی بھی شہید، ہر شہید کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اپنا درجہ ہے، مگر ہر شہید کا جب اپنا مقام اور درجہ ہے تو کیا آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ذات پاک پر شہادت دکھائی نہیں دیتی؟ تو کیا قیامت کے دن کوئی شہید کھڑا ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ ہم شہید ہوئے اور آقا علیہ السلام شہید بولیے نہیں ہوئے؟ اور پھر اس کی ایک اور مثال بھی لے لیں کہ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی ہی نہیں بنتی جب تک وہ آقا علیہ السلام نے نہ کی ہو۔ سب سے بڑی نیکی نماز ہے نا، اس سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نہیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں کر کے دکھاتا ہوں، جو میرے جیسا کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت اسی نے کی جس نے رسول کی اطاعت کی. پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، میری اتباع کرو. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات کہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نیکی بنتی ہی وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں وہ عمل آپ سے منسوب ہوتا ہے. تو شہادت نیکی کیسے بنے گی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہ ہوں؟ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ بات حق ہے کہ اس وقت تک عمل نیکی اور شان نہیں بنتی جب تک وہ آپ کی ذات پاک سے منسوب نہ ہو، مگر میری رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی اتنی بڑی جسارت کرے کہ آپ کو شہید کر دے. قرآن مجید نے کہا واللہ یعصمک من الناس، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 67 ہے. اے محبوب کوئی روئے زمین پر آپ کو قتل اور شہید نہیں کر سکتا، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. میں آپ کی واللہ یعصمک من الناس، میں بچا رہا ہوں لوگوں سے. ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے آپ کو قتل اور شہید نہیں کر سکتے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ شہادت سے تو نے بچایا، اور نیکی نہیں بنے گی جب تک آپ کی ذات پاک کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو اور آپ کے دامن میں وہ نہ ہو. تو اب اس کا کیا حل تھا؟ تو اس کا حل یہ تھا کہ رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم آپ کی شہادت کے لیے اس باب کو مکمل کرنے کے لیے کسی ایسے کو چن لیں گے جو نہ وہ آپ ہوں گے اور نہ آپ سے جدا ہوگا. اب میں ایک جملہ کہوں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کیا روئے زمین پر کوئی اور شہید نہیں ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے علاوہ؟ بولیے ہے یا نہیں؟ تو آپ ایمان سے بتائیے کسی اور شہید کی شہادت کا اتنا تذکرہ سنا آپ نے؟ بولیں اونچا بولیں. کسی اور شہید کی شہادت کا اتنا تذکرہ سنا نہیں. تو ان کو یہ جو اتنا دوام ملا ہے ذکر کو اور اتنی کثرت سے جو ذکر کیا جاتا ہے تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں جو شہادت امام حسین ہے وہ سیرت النبی کا ایک باب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا تکمیل ہے اور سیرت پاک کا ایک باب ہے جو اصل میں شہادت حسین بھی ہے اور شہادت محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں یاد رکھ لیں شہادت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ شہادت کے دو رخ ہیں، دو جہتیں ہیں اس کی. ایک شہادت کی ظاہری صورت ہے، ہر چیز کا ظاہر و باطن ہوتا ہے نا. ایک شہادت کا باطن ہے. باطن کیا ہے؟ پہلے اس پہ بات کریں کہ شہید ہونے کی تمنا ہو، خود شہید ہونے کی تمنا ہو. کئی لوگ میدان جنگ میں آتے تھے، وہ بیچارے مجبور ہو کے آتے تھے اور جب شہید ہو جاتے مر جاتے تو حضور فرماتے شہید نہیں ہوا، یہ نیت لے کر نہیں، انما الاعمال بالنیات ہے نا، یہ نیت لے کر نہیں آیا. تو شہادت کی اصل نیت ہے. اور ظاہر کیا ہے کہ آپ کو زخم آ جائے دشمن کی تلوار سے، تیر سے، نیزے سے، گولی سے اور آپ شہید ہو جائیں، جان چلی جائے. تو دو رخ ہیں، ظاہری اور باطنی. اب ذرا باطن کو دیکھیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے مار دیا جائے پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں اللہ کے لیے جان دے دوں پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں اللہ کے لیے جان دے دوں پھر مجھے زندگی ملے. یعنی شہادت کی تمنا اتنی تھی. یہ تو ہوگی نیت اور اصل کی بات. اور ظاہر پر آ جائیں تو میدان احد میں تیر بھی لگا، دندان پاک شہید بھی ہوئے، خون مبارک بھی گرا، شہادت کی افواہ بھی پھیلی، مگر حکم یہ تھا کہ محبوب آپ کو شہید ہونے نہیں دیں گے. پھر خیبر میں ایک یہودیہ نے زہر والا گوشت کھلایا. آقا علیہ السلام نے ایک لقمہ لے لیا، گوشت بول اٹھا کہ مجھے مت کھائیں میرے اندر زہر ہے. 7 کھانے والے صحابی شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا. جب آقا علیہ السلام کا وقت وصال آیا اس وقت آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا کہ وہ خیبر میں جو زہر کھایا تھا اس کا درد مجھے آج تک محسوس ہوتا ہے. مگر چونکہ شہادت ہونی نہیں تھی کیونکہ رب کائنات نے کہا ہم بچائیں گے تو صورت ایک رہ گئی تھی کہ اب وہ کائنات کے کسی بندے کے لیے اس وقت تک نعمت نہیں بنتی جب تک وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو. اور یہاں شہادت کا کوئی راستہ باقی نہ رہا. اس لیے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب آپ کی یہ شہادت کا جو باب ہے اور یہ جو سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کے باب کی تکمیل کے لیے ہم آپ کے شہزادے کو چن لیتے ہیں. یہ شہادت امام حسین کا تذکرہ اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صرف شہادت حسین ہے،
اس لیے ہے کہ وہ اصل میں شہادت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بے شمار احادیث ہیں، مگر ایک حدیث جس سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ اب جب کوئی ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے، اس کی بے شمار تشریحات ہوتی ہیں، ایک ایک آیت کریمہ کی کئی تفاسیر علماء نے بیان کی ہیں۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کی بے شمار تشریحات ہیں، مگر اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ بار بار بولا جاتا ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، میری اولاد ہے، میری اطرت ہے، میری آل ہے۔ مگر یہ جو کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، تو اگر باپ دادا یا نانا یہ کہتا ہے کہ میں بیٹے سے ہوں، بچے اولاد سے ہوں، تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ اس کا ایک مطلب بنے گا نا کہ اس کا کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے میری پہچان ہو رہی ہے، میری پہچان کا سبب وہ بن گیا ہے، ورنہ باپ تو بیٹے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سن لو، الحسین منی، یہ حسین میرا بیٹا ہے، مجھ سے ہے، پیدائش سے لے کر جب اس کے کانوں میں نے اذان دی اس وقت سے لے کر میدان کربلا میں جانے تک یہ حسین مجھ سے ہے، یہ حسین مجھ سے ہے۔ مگر انا من الحسین، میدان کربلا میں جب جا کر یہ شہید ہو جائے گا اور میری سیرت کا باب اس کی شہادت پر مکمل ہوگا، تو پھر قیامت تک میں خود محمد مصطفیٰ اس حسین سے ہو جاؤں گا۔ یعنی میری شہادت کا وہ جو باب ہے، وہ تکمیل ہے سیرت کی، وہ اس کی ذات گرامی پر جا کر ہونی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو عظمت عطا کی اور یہ جو شان عطا کی، جو شہادت کا باب رکھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا، وہ اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک پر مکمل فرمایا۔ اور صرف آپ پر بھی نہیں، حضرت امام حسن کو بھی شہادت ہوئی، زہر دیا گیا، بارہا زہر دیا اور زہر سے شہادت ہوئی۔ تو دونوں شہزادے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے جوڑا اور کہا کہ الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین، تو اس شہادت کی تکمیل جو ہوئی ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادوں کی مبارک ذات پر آ کر ہوئی ہے۔ ورنہ وہ ساری بات آپ یاد رکھ لیں، اگر یہ بات نہ ہو تو قیامت کے دن کوئی ایک شہید بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں درجے اور شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بولیے بڑا ہوں یا بلند ہوں، کیونکہ ان کے دامن میں یا سیرت پاک میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے رب کائنات نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ اس کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کو کوئی شہید کرے، اور اس کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کے دامن میں کوئی نعمت نہ ہو، وہ نعمت ہی نہیں بنتی جب تک آقا کریم کے دامن میں نہ ہو۔ تو کائنات کو جو شہادتیں ملی ہیں، اب بلکہ شہید کی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، یہی جواب ہے؟ بولیے اونچا، یہی جواب ہے؟ اب سوال کرتا ہوں، وہ میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مارا جائے اور کلمہ نہ پڑھا ہو، وہ شہید ہوگا؟ بولیں نہیں۔ تو شہادت کس سے ملے گی؟ شہادت تو کلمے کے صدقے ملے گی نا۔ بولیے، اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، جیسے ہم کافروں کو جب مسلمان مارتے ہیں تو وہ شہید تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ تو شہید تو وہ ہوتا ہے کہ جسے نسبت محمد مصطفیٰ کلمے کی صورت میں ملی ہوئی ہو۔ بولیے، تو جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلمے کی نسبت نہ ہو تو میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مر کے بھی کوئی شہید نہیں ہوتا۔ تو شہادت تو ملتی ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے صدقے میں ہے۔ تو رب کائنات کو کیسے گوارا ہوتا کہ اس باب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نہ رکھا جائے کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے، آپ کی نسبت نہ پائے، وہ شہید نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے کہا محبوب آپ کی شہادت ہو نہیں سکتی کیونکہ حفاظت ہم کر رہے ہیں، اور آپ کی شہادت کی تکمیل کے لیے آپ کے شہزادوں کو چن لیتے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے حسین کی شہادت کے ذکر کو اتنا عام کر دیا جائے گا کہ جن کو عقل و شعور ہوگا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل میں سیرت محمد مصطفیٰ کی تکمیل ہے، اور سیرت النبی کا ایک باب ہے جسے شہادت حسین پر مکمل کیا گیا ہے۔ یہ وجہ تھی اتنے بڑے مارکے میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام
اور ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے اس طرح شہید کیا جائے گا، اس طرح شہید کیا جائے گا، اس طرح شہید کیا جائے گا۔ حضور مولا کائنات بیان کرتے رہے، سیدہ پاک بیان کرتی رہیں، سب بیان کرتے گئے کہ شہید کیے جائیں گے، مگر اس لیے قبول کر لیا کہ اصل میں وہ تکمیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک کی تھی۔ رب کائنات نے یہ عظمت اور یہ شان سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت النبی کو اور باب شہادت کو اس ذات پاک پر آ کر مکمل کیا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس ذکر کو اللہ رب العزت نے وہ دوام دیا ہے کہ وہ عزت اور شان اور اس طرح کا بیان کسی اور شہید کے لیے نصیب بولیے نہیں ہوا، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ شہادت اس عظمت کی حاصل ہے کہ اس کی نسبت ذات محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس عظمت کو اور اس شہادت کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے توفیل ہمیں حق پر قائم رکھے، اور حق پر ہی اللہ رب العزت ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام